رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين۔ گزشتہ ہفتے ہمارا ٹاپک تھا اعمال سال، اصلاح اعمال کے حوالے سے۔ آج اسی پہ مزید گفتگو کریں گے۔ تو گزشتہ ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کا حاصل یہ تھا کہ اگر ہمیں اعمال صالح کی طرف آنا ہے تو بنیادی طور پر ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہمیں ہمارے نزدیک کامیاب کون ہے، دنیا کے بنائے ہوئے قوانین کے لحاظ سے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے لحاظ سے، پہلی بات۔ دوسری بات، جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے اپنی سوچ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلانا ہے اور اس کامیابی کے راستے کو اختیار کرنا ہے، تو اب آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے سوچ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اور نیت کیا ہونی چاہیے کہ خالصتاً جو عمل بھی کرنا ہے وہ رضائے الہی کے لیے کرنا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کہ جس سے رب راضی ہو جائے۔ تو یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ذہن بنا لیا اور ہم ذہنی طور پر اس بات پر تیار آمادہ ہو گئے کہ یقینی طور پر بینگ اے مسلم ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں رہ سکتے۔ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کی صورت میں جو ہے وہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ اب میں کیونکہ ڈاکٹر ہوں تو میں اسی کو آگے رکھتے ہوئے مثال دوں گا کہ ایک مریض ہے اور ایک مرض میں مبتلا ہے، اور مرض جو ہے وہ بھی اس کو کرونک ہے۔ اب وہ ایک دن کسی بڑے ڈاکٹر کو ایلوپیتھک کے جا کے اس کے دکھاتا ہے، اس کی میڈیسنز پرسکرائب کرا کے لے کر آتا ہے، وہ میڈیسن بعد دوسرے دن وہ کسی مشہور حکیم کے پاس چلا جاتا ہے اور پھر اس مشہور حکیم کی دوا لاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے دن وہ حکمت کی دوا کھاتا ہے، کیونکہ ایک دن میں وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی دوا سے مجھے آرام نہیں آیا تو شاید حکیم کی دوا کھا لوں تو مجھے آرام آ جائے، لیکن دوسرے دن حکیم کی دوا سے بھی آرام نہیں آتا تو وہ تیسرے دن کیا کرتا ہے، پھر کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب تیسرے دن وہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن کھا لیتا ہے۔ تو اب 3 دن میں کرونک ڈیزیز ہوتے ہوئے اس نے 3 ڈاکٹرز 3 ڈفرینٹ طریقہ علاج جو ہیں ان کو اختیار کیا۔ ڈاکٹرز نہیں بدلے بلکہ طریقہ علاج بھی بدل ڈالے، کہ پہلے ایلوپیتھک، حکمت اور ہومیوپیتھک۔ تو کیا اس کو فاقہ ہوگا؟ وہ ساری عمر بھی اگر اپنا علاج کراتا رہے تو اس کو فاقہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ یکسوئی کے ساتھ کسی ایک سسٹم کے تحت چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، چاہے ہومیوپیتھک ہو یا حکمت ہو،
اپنا ٹریٹمنٹ کراتا رہے تو یہ امید رکھی جا سکتی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا، ہے نا، اور تو صحتیاب ہو سکتا ہے۔ اب اس وقت موجودہ دور میں جو ہماری صورتحال ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ہم نے جو اپنی پسند کی چیزیں ہیں وہ تو ہم نے دین کی اختیار کی ہوئی ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، کیونکہ ہم انڈو پاک کے اندر رہتے ہیں اور پیچھے سے ہمارے کسی نہ کسی کے فور فادرز جو تھے وہ کوئی نہ کوئی تو ہندو ہوگا نا بھائی، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کے گرینڈ پیرنٹس میں سے کوئی نہ کوئی تو ہندو ہوگا، تو وہ چیز چلی آ رہی ہے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ وہ روایات چلی آ رہی ہیں کہ جی کچھ بھی ہو جائے یہ ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو اب اسلام تو ایک طرف ہو گیا، اب اس کے بعد بیچ میں کیا آ گئی، میری روایات آ گئیں، ان کو میں نے سامنے رکھ دیا۔ تیسری، اب یہ جو ماڈرنزم کلچر کے حساب سے ہو گیا، اب ماڈرنزم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 60s کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے جو پیرنٹس تھے وہ بہت ماڈرن تھے اپنے دور کے لحاظ سے، 60s اینڈ 70s کے اندر، ہے نا۔ 90s کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے آپ کو 90s کے اندر سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ ماڈرن ہیں، اور جو آج کی جنریشن ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ماڈرن ہے۔ لیکن ہر دور کے اندر جو بھی جو دور چل رہا ہوتا ہے اس دور کا انسان اپنے آپ کو اس دور کے اندر ماڈرن تو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر مزید جو یہ سونے پہ سہاگا ہے وہ یہ سوشل میڈیا کا آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اور تڑکا لگ گیا ہے۔ اس تڑکے کی وجہ سے جو ہے اس کلچر کی بھرمار جو ہے وہ ہمارے اوپر، پہلے تو یہ تھا کہ ایک مخصوص طبقے تک ہوتی تھی رسائی، آج جو ہے وہ کلاس ڈفرینس ختم ہو گیا، اب تو ہر طبقے تک پہنچ رہی ہے نا، کہ لوور سے لوور لیول تک جو ہے وہ ساری انفارمیشن جا رہی ہے، ساری خبریں پہنچ رہی ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اب فطرت یہ ہوتے ہوئے تو اب ہم نہ وہی بات ہے کہ نہ ادھر کے رہیں اور نہ ادھر کے رہیں، جبکہ بینگا مسلم ہونا یہ کیا کیا چاہیے کہ جب مجھے کوئی دیکھے تو دیکھنے کے بعد اس کو سوال نہ کرنا پڑے یا پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کا مذہب کیا ہے نا، میری شخصیت ہی ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کے اس کو اندازہ ہو جائے وضاحت سے، ہے نا، چاہے میں نے پگڑی نہ باندھی ہوئی ہو یا ٹوپی نہ پہنی ہوئی ہو، اس طرح سے تاج نہ پہنا ہوا ہو، ضروری نہیں ہے کہ گمچھا لیا ہوا ہو، لیکن پھر بھی میری وضاحت سے، میرے اخلاق سے، میرے رویے سے، میرے ایٹیٹیوڈ سے اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں یار یہ یقینی طور پر کیا ہے، مسلمان ہے۔ لیکن کیا کہ آج مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس وقت مجھے شدید افسوس ہوتا ہے کہ جب مجھے سننے کو یہ ملتا ہے کہ یار آج کے تو مسلمانوں سے اچھے تو وہ عیسائی اور یہودی ہیں، کیوں کہ تمہیں جن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے تھا تم تو عمل نہیں کرتے، وہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ کیسے کہ بھئی جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، ان کیا جھوٹ نہیں بولا جاتا اتنا جتنا تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ تمہارے یہاں اس چیز کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا گیا ہے نا، دھوکے بازی ہے۔ اچھا، پھر پڑوسیوں کے خیال ہے، تو اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا کلچر جو ہے وہ اس وقت بالکل کھچڑی بنا ہوا ہے۔ تو اب بینگ اے مسلم میرے لیے جو آئیڈیل پرسنالٹی تھی وہ اس کائنات کی سب سے کامل اور اکمل ذات کس کی ہے؟ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہے نا۔
اور اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے سرکار کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب وہ بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، اسی لیے تمہیں کہا گیا کہ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اچھا اب اگر تم اطاعت کرنے والوں میں سے ہو اور اس سے اوپر کیٹیگری میں تم کہتے ہو کہ نہیں میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، تب بھی اللہ نے کہا کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تب بھی فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّہ. اگر ابھی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو فَاتَّبِعُونِی، سرکار کی اتباع کریں. تو بغیر سرکار کی اطاعت کے، بغیر سرکار کی پیروی کے آپ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اب اطاعت اور پیروی کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں آتی ہیں. آپ کا حال بھی، احوال بھی، قول بھی، افعال بھی، ہے نا، کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ملنا جلنا، لینا دینا، ہاں تمام معاملات، ایک ایک چیز. اسی لیے کہنا دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ بھائی. اور اب ہم میں سے اگر دیکھا جائے ہم کتنے داخل ہیں، تو ابھی دین میں تو پورے پورے داخل ہوئے نہیں ہو. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے جو پڑھنے کے لیے دیا تھا اس کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہیں پہنچ رہا. بھائی کہاں سے پہنچے گا؟ تمہاری زبانیں کتنی پاک ہیں، کیا تم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا تم نے غیبت کرنا چھوڑ دی؟ اب اصلاح اعمال کی بات ہو رہی ہے نا، تو اب وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے جو سرکار کی ذات ہے. اب سرکار کی ذات کو اگر دیکھیں گے تو سرکار کی ذات کو تو ابتدا سے دیکھیں گے نا، کہ کفار مجبور ہو گئے ٹائٹل دینے کے لیے کہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. اب زندگی کا تمہارا کوئی پہلو ہو کہ تم بچپن سے اگر مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہو اور میرے سامنے آگے بیٹھ کے اپنا رونا روتے ہو کہ صاحب ہم نے آج تک دنیا میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑا لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، تو سما معاذ اللہ تم میں سے کوئی یہ پوچھے، اب میں جب میں یہ بات سمجھاتا بھی ہوں تب بھی سمجھ میں نہیں آتی، ان کی بات نہ کریں. ارے بھائی کیوں نہ کریں؟ ہم اگر سرکار کی ذات کی طرف نہیں دیکھیں گے تو پھر کس کی ذات کی طرف دیکھیں گے؟ ہم ان کی سیرت مبارکہ کی طرف نہیں دیکھیں گے تو کس کی طرف دیکھیں گے؟ اللہ نے ان کو اسی لیے لباس بشریت میں بھیجا کہ افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، نور البشر ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ نہیں یہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کر کے دکھایا نا، اور پھر صحابہ اکرام نے ان کو فالو کر کے دکھایا. کیا یا نہیں کیا؟ تو اگر ہم آج یہ کہیں کہ نہیں جی آج کے دور میں فالو کرنا پاسبل نہیں ہے، تو یہ آپ بہانہ تلاش کر رہے ہیں. تو یہ بہانہ آپ تلاش اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ بالکل ویسے ہی کہ طوفان کو دیکھ کے اور آپ نے آنکھیں میچ لی کہ طوفان نہیں آ رہا، تو وہ جو آنے والی ہے وہ تو سر پہ کھڑی ہے اور وہ آ کے رہے گی. ایسا واقعۃ الواقعہ، اور جب وہ آ جائے گی تو لگ پتہ جائے گا. تو میرے بھائی، میرے عزیز، اب اگر آپ بچپن سے دیکھنا چاہیں تو بچپن سے لے کے دیکھیں. اب اگر کوئی اہل اللہ میں سے ہے، اولیاء کرام میں سے ہے، صوفیاء اعظام میں سے ہے، ٹھیک ہے نا،
اور وہ کچھ عرصے کے لیے دنیا سے علیحدگی اختیار کرتا ہے نا، اور اپنا وقت جو ہے وہ جنگلوں میں یا غاروں میں جا کے گزار رہا ہے. ٹی بھی کس کی سنت ہے؟ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. کتنا عرصہ آپ نے جا کے غار ہرا میں گزارا یا نہیں گزارا؟ تو وہاں جا کے جب وقت گزارتے تھے کیا کرتے تھے؟ مراقبہ کرتے تھے، ذکر کرتے تھے. اب سردار الانبیاء ہیں، ہاں، اور پھر سب سے پہلے ان کے نور کو تخلیق کیا گیا. ساری کائنات آپ کے سامنے تخلیق ہوئی، ٹھیک. تو اب آپ کے علم میں کچھ نہیں ہوگا، تو آپ تو اس انتظار میں تھے نا کہ بھائی کب مجھے اپنے نبوت کا اظہار کرنا ہے. پتہ تو تھا، معلوم تو تھا کہ نبی ہیں. جس میں جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو اس کا علم نہیں ہوتا کیا؟ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اب اسی کوالٹیز کو مزید انہینس کرنے کے لیے اور اپنے اللہ سے مزید قریب ہونے کے لیے تو یکسوئی کی ضرورت تھی. کیوں کہ ظاہری بات ہے کہ جو مکے کا ماحول تھا وہ سب کے سامنے کہ مشرکین کا ماحول تھا. تو ان مشرکین کے اندر رہتے ہوئے وہ پاسبلٹی نہیں تھی. تو پاسبلٹی نہیں تھی تو اس کے لیے آپ نے کیا اختیار کیا؟ کچھ عرصہ رہبانیت کا راستہ اختیار کیا ایک طرح سے. جبکہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے نا، لیکن جو خاص اگر آپ بڑے بڑے بزرگوں کو اٹھا کر دیکھیے یا آپ پچھلے انبیاء کو بھی دیکھیے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ اپنا غاروں میں گزارا ہے یا علیحدگی میں گزارا ہے، عبادت اور ریاضت میں گزارا ہے. اس کے بعد وہ دنیا میں آئے، دنیاوی معاملات کے اندر آئے. تو اب اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو تم وہاں سے سیکھو گے، ٹھیک. اور اگر تم سمپل ایز اے مسلم سیکھنا چاہ رہے ہو تو سمپل ایز اے مسلم تو اب وہاں سے تمام معاملات کے اندر کہ اگر ایک شوہر شوہر کی حیثیت سے دیکھنا چاہو تو تم دیکھ سکتے ہو کہ کیسا ہونا چاہیے ایک شوہر کو. ایک بزنس مین کو کیسا ہونا چاہیے دیکھ سکتے ہو کہ ہاں بزنس مین کو کیسا ہونا چاہیے. بھئی آپ کے کاروبار سے ہی تو متاثر ہو کے حضرت خدیجہ کبریٰ نے رشتہ بھیجا نا، ہے نا. اچھا پھر یہ بتاؤ کہ یہ جو دین پھیلا آپ کے انڈو پاک سے بھی پہلے انڈونیشیا میں پہنچا ہے. کیوں کہ بحری ٹریول ہوتا تھا، سفر ہوتا تھا، جہاز جاتے تھے یمن سے، تو صحابہ پہنچے. یا تابعین پہنچے اس کے بعد. اب وہ صحابہ نہیں پہنچے تو تابعین پہنچے تو ان میں سے موسٹلی کون پہنچے؟ کاروباری. اب ان کے وہ کاروبار کو دیکھتے ہوئے متاثر ہوئے نا کہ یہ کیسے کاروباری لوگ ہیں جو اپنے مال کا نقص پہلے بتاتے ہیں، خوبی بعد میں بتاتے ہیں، کیٹیگرائز کر کے رکھتے ہیں. آج ہمیں جو مال میں کیٹیگری نظر آتی ہے تو یہ کیٹیگرائز ہی سرکاری تو عالم سے نے کری. کہ آپ ایک دفعہ جب مال لے کر گئے اس مال کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس میں مکسنگ ہوئی ہوئی ہے. تو کھجوریں تھیں اس میں 2-3 طرح کی کھجوریں مکس ہوئی نہیں تھیں، تو آپ نے ان سب کو الگ الگ کروایا اور الگ کر کے چھانٹ کے رکھا. کیٹیگری اے الگ، بی الگ اور سی الگ، اور اس کا پرائز الگ، اس کے پرائز الگ اور اس کے پرائز الگ. تو اب وہ جو بزنس مین جاتے تھے تو وہ دین کی باقاعدہ تبلیغ ویسے تھوڑی کرتے تھے، یا وہ لمبے لمبے بیان ہماری طرح گلے پھاڑ پھاڑ کے چلاتے تھوڑی تھے کہ جن کی باتوں میں کوئی اثر ہی نہ ہو. ان کے کس چیز سے اثر ہوا؟ ان کے عمل سے، ان کے رویوں سے، ٹھیک، ان کے لین دین سے.
کہ انہوں نے تمام ان چیزوں کو اختیار کیا جو طور طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، یا جو تمام طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے. تو کہو صاحب نہیں، آج تو 1400 سال پرانی باتیں ہو گئی، آج یہ چیز پاسبل نہیں ہے. ہم اس بات کو یوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1400 سال پہلے کے لیے نبی نہیں آئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے. تو سرکار کی جو بھی سنت ہے، چاہے قولن ہے، فعلن ہے، عملن ہے، وہ تمام کی تمام جو ہے ایگزسٹ کرتی ہیں اور پاسبل ہیں. لیکن تمہارے اندر پیشنس نہیں ہے کہ تم اس صبر کے ساتھ اس عمل کا اختیار نہیں کرتے. جب قرآن میں اللہ نے معیار دے دیا نا، اب اس معیار کے بعد کیا تمہارے پاس یہ چوائس موجود ہے کہ تم اپنے لیے آئیڈیل کسی اور کو بناؤ؟ یا اپنے بچوں کو یہ بنا کے بٹھا کے دماغ میں بٹھا کے دیکھو کہ دیکھو تمہیں اس کو فالو کرنا ہے اور اس جیسا بننا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب شروع سے بچپن سے تم بچے کے دماغ میں بٹھا دو گے کہ تمہیں اس جیسا بننا ہے اور دین سے دور رکھو گے، سیرت طیبہ سے دور رکھو گے، اس کے بعد تمہاری اولاد جب نافرمان ہو جائے گی تو پھر سر پکڑ کے رو گے. اب یہ پوچھو کہ بھائی قرآن کا مطالعہ تو دور کی بات، سیرت طیبہ کا مطالعہ کتنا کیا ہے، اس کی کتنی صحیح ہے کوشش کی ہے؟ تو اس میں بھی صفر. بس اتنی دنیات پڑھ لی یا اتنے قصے واقعات پڑھ لیے جو کورس میں پڑھ لیے. ایمانداری سے بتائیں، کورس کے علاوہ کبھی کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ اسپیشلی جو ہمارے بعد کی جو جنریشن ہے اس کا تو سب کا یہی حال ہے. ہمارے دور تک تو پھر بھی شوق تھا لوگوں کو بک ریڈنگ کا، جبکہ ہم کوئی زمانے قدیم سے تعلق نہیں رکھتے. بھائی ہم نے مڈ 80s میں میٹرک کیا ہے، انٹر کیا ہے، اس دور کے تعلیم 80s کے دور کے ہیں نا کہ ہم نے ہماری نوجوانی شروع ہوئی ہے مڈ 80s سے. تو اس کے باوجود اگر 80s میں دیکھا جائے تو 80s کے لحاظ سے اور اب تک تو کوئی بہت زیادہ پرانا دور تو نہیں ہے، 40 سال کا عرصہ ہے. تو اگر 40 سال میں چیکے زمانے میں تبدیلی آئی ہے تو اس تبدیلی کے اندر قانون تو کوئی بھی نہیں بدلے، کورس کوئی تبدیل نہیں ہوا. جو فزکس کے قوانین تھے وہ ویسی کے ویسی پڑھائے جا رہے ہیں جو ہم نے پڑھے تھے، ہے نا. جو کیمسٹری کے قوانین ہیں آج تک وہی پڑھائے جا رہے ہیں جو ہم نے پڑھے تھے. بایولوجی بھی وہی پڑھائی جا رہی ہے، نہ اناٹمی چینج ہوئی ہے. کوئی سبجیکٹ چینج ہوا ہے؟ کسی میں کوئی ترقی ہوئی ہے؟ ہاں ایک آئی ٹی کا ضرور اضافہ ہوا ہے. آئی ٹی کا بھی یہ تھا کہ ہمارے زمانے میں نیا نیا اسٹارٹ ہو گیا تھا تو ہم اس میں بھی کود پڑے تھے. تو انیشیل لیول پہ ہم نے جو چیز سیکھ لی تھی اس وقت سے سیکھتے ہوئے آج تک جتنا بھی ہوا اس کو استعمال کرتے رہے، چھوڑا نہیں پیچھا. تو بھائی آپ اپنی جنریشن کو اگر سکھانا چاہتے ہو تو پہلے کیا ہے؟ خود سیکھیں گے نا. عملاً آپ اس کو خود کر کے دکھائیں گے. اب وہ یہ کہے گا جناب ابا تو کرتے نہیں، میں کہاں سے کروں، یا اماں تو کرتی نہیں، میں کہاں سے کروں. ابا خود جھوٹ بول رہے ہیں اور چاہے کہ بچہ نہ بولے، یا ابا اس سے خود جھوٹ بلا رہے ہیں کہاں جا کے بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے. یہ ایک عام بات ہے.
کیوں کہ اس گناہ کی امپورٹنس ہماری نظر میں ختم ہو چکی ہے. ہم کیا سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کبیرہ ہے. کبیرہ صغیرہ کا ہی کانسیپٹ ختم ہو گیا. تو جب ڈر اور خوف ختم ہو گیا, اچھا دلوں کے سخت ہونے کی نشانی یہی ہے کہ تمہارے دلوں سے ڈر اور خوف ختم ہو جائے اور اتنے سخت ہو جاؤ کہ تم ڈھٹائی سے کر کے آرام سے گناہ کرو, تمہیں کوئی شرم و حیا نہ ہو پھر کہ یہ تو عام بات ہے, ہر کوئی کر رہا ہے, تو ہر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب تم بھی کرو. تب وہی سوال کہ بھئی اصلاح اعمال اگر شروع ہو تو کہاں سے کریں؟ میری جان اپنی ذات سے شروع کرو گے نا. جب تم اپنی ذات سے شروع کرو گے تو آٹومیٹکلی پھر تم اپنے گھر میں بولنے کا رائٹ رکھتے ہو. ورنہ اگر آج تم اپنی ذات سے شروع نہیں کرو اور اپنی بیوی کو ہی بولو گے تو پلٹ کے سامنے سے بیوی بولے گی پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لو. تم کتنے پابند ہو؟ تب اگر عبادات ہیں, ریاضت ہیں, ذکر ہے, اذکار ہے, پہلے 10,000 مرتبہ میں یہی بات بولتا ہوں کہ وہ کتنا ہے 30%. 70% کیا ہے تمہارے معاملات ہیں, تمہارا اخلاق ہے. عبادات الگ ہے اور معاملات الگ ہیں. تمہارا بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ ہے. اب یہ جو بزرگان دین آ کے بیٹھے, جتنے بھی بزرگان دین ہیں, تو انہوں نے جو امپریس کیا وہ اپنی تبلیغ سے کیا یا اپنی بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ سے کیا؟ اگر وہ اپنا بیہیویئر اچھا نہ رکھتے, ان کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہ ہوتا, ان کا اخلاق ان کے ساتھ اچھا نہ ہوتا, تو کیا یہ ہندو مسلمان ہوتے اتنی کثیر تعداد کے اندر؟ بھئی آج جہاں اس شہر میں ہم بیٹھے ہیں, یہاں سے لے کے اور بنگال تک چلے جائیے, یہ سارا مشرکوں کا گھر تھا نا. سب بتوں کی پوجا ہوتی تھی نا. لیکن کون آئے؟ اللہ والے ہی آئے نا, یا مسلمان تاجر آئے, دونوں نے امپریس کیا. اس کے بعد حکومتیں تو بعد میں قائم ہوئی ہیں, بادشاہ تو بعد میں آئے, انہوں نے تو بعد میں آنے کے بعد معاملات خراب کر دیے بہتر کرنے کے بعد, کہ جو کچھ ان اللہ والوں نے محنت کی تھی اس محنت کو بھی انہوں نے پانی پھیرے. تو بات یہ ہے کہ آپ کتنے قریب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی. اور کتنا مطالعہ آپ کا وسیع ہے. جب آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اور آپ سیرت طیبہ کے جتنے قریب ہوں گے, ٹھیک, تبھی تو آپ اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں نا. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا کھانا پینا جب ہر سب عمل سنت کے مطابق ہوگا تو وہ سب کچھ کس میں کاؤنٹ ہوگا؟ عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. پھر آپ کو ہر وقت تسبیح لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک طرف آپ چلے کھینچیں اور دوسری طرف آپ اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے.
آپ چلیے اتنا ہی دیکھ لیجئے کہ جو فرائض یا جو تعلقات ہمارے والدین کے پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے تھے کیا ہمارے آج ہیں؟ جو خیال وہ اپنے پڑوسیوں کا رکھتے تھے کیا ہم رکھتے ہیں؟ اور وہاں صحابہ کیا سوچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ کسی وقت بھی حکم آ سکتا ہے کہ جائیداد میں بھی پڑوسی کا حق ہے. ہاں اتنے رائٹس ہیں کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو آپ کی 40 دن کی نمازیں تو گئیں. مارتے رہو ٹکریں. اب ایک گلی کے اندر مثال کے طور پہ 10 گھر ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے. پہلے ایسے ممکن تھا؟ قطعاً ایسا نہیں تھا، سب کو ایک دوسرے کی خبر ہوتی تھی. اب اگر ایک گھر کے اندر کوئی معاملہ ایسا چل رہا ہے خدا نخواستہ، ٹھیک، تو محلے میں ہی چاہیں تو وہ اگر 10 گھر ہیں تو اس ایک گھر کے لیے وہ 9 گھر کافی نہیں ہو سکتے مل کے. اول تو میں اکیلے ہی کافی ہو سکتا ہوں. کیوں؟ کہ میرا پہلا فرض بنتا ہے، میرا پہلا حق بنتا ہے. اور اگر میری اتنی استطاعت نہیں تو چلو میں دوسرے کو ملاؤں گا ساتھ میں، پھر میں تیسرے کو ملا لوں چلو ساتھ میں. لیکن مجھے صحیح اور کوشش تو کرنی چاہیے نا. تو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ذکر بھی، اذکار بھی، چلے بھی، تمام معاملات، اور فارغ ہیں آپ دوسری طرف فرائض سے، غافل ہیں اپنی فرائض کی طرف سے. آپ بتائیے کہ بیلنس آؤٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب پہلے تو میں نے آپ کو بیلنس وہ آؤٹ بتایا کہ آپ دنیا کے معاملات میں آپ کی سوچ غلط تھی، وہاں کی سوچ تبدیل کر کے آپ اس طرف آئیے. جب آپ اس طرف آ گئے تو اب یہاں آنے کے بعد پھر آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک طرف لگ جاتے ہیں اور دوسری طرف کو چھوڑ دیتے ہیں. دے وہاں 4:30 بٹھائے، تمہیں نہیں پتا میں اپنا وظیفہ کر رہا ہوں. تو چاہیے تھا اتنا خیال رکھتی ہے، صحیح کمرے میں گھسنے نہیں چاہیے تھا اس کو. سارا چلہ میرا خراب کر دیا اس نے گھس. تو بھائی بیلنس ہونا انتہائی ضروری ہے، اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ نہ کریں، کہ ہم دیکھیں نہیں کہ سرکار نے زندگی کیسے گزار کے دکھائی ہے. پھر میں کہوں گا نا کہ ہمارے پاس تو ایک بیوی ہے آج تک نہیں سمجھ لی، اور پھر کہتے ہیں کہ جی بیوی ہمارے سر کے اوپر کھڑے ہو کے ناچ رہی ہے، تو وہ تو ناچے گی کیونکہ بیلنس تو تم نے خود آؤٹ کیا ہوا ہے کہ تمہیں رکھنے کا طریقہ نہیں آ رہا. وہاں تو سرکار نے ایک ایٹ اے ٹائم 9 رکھ کے دکھائیں گے نا اجروں میں، لیکن الگ الگ رکھ کے دکھائیں گے نا. کہ سب کے باری کے دن ہیں. اور اگر طبیعت ناساز ہے اور ایک کیا ہے اور جانا چاہتے ہیں دوسری کیا، تو اس سے اجازت لے کے جا رہے ہیں. یہاں تو اگر کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے تو وہ پہلی والی کو پوچھتا ہی نہیں ہے. فرائض ہی بھول جاتے ہیں اپنے. تو اعمال میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اب میں گروپس کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہوں، اب دھڑا دھڑ اجازتیں آ رہی ہوتی ہیں.
حضرت اس چیز کی اجازت دے دیں، حضرت اس چیز کی اجازت دے دیں، ایک ساتھ مطلب اس وقت مزمل کی بھی دے دیں، یاسین کی بھی دے دیں، حزب البحر کی بھی دے دیں، اس کی بھی دے دیں، اس کی بھی دے دیں، سب کچھ دے دیں. تمہارے معاملات کیسے ہیں یہ پتہ نہیں. اب اگر پلٹ کے پوچھ لو کہ جناب آپ کس کے مرید ہیں، آپ کی رہائش کہاں ہے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ ذکر اذکار کو کتنا وقت دیتے ہیں، تو ایک آدھ صاحب کو تو بڑا برا لگ گیا. کہنے لگے کہ جناب آپ کیسے ہیں کہ آپ اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتے ہیں، آپ اجازت نہیں دیتے اس طرح سے. میں نے کہا میں ایسے ہی آدمی ہوں بھائی، جب تک میں جانوں گا نہیں، پہچانوں گا نہیں. اب اگر آپ کے مرشد موجود ہیں اور حیات ہیں تو آپ اپنے مرشد سے اجازت لیجیے نا، مجھ سے کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں کہ آپ تک جو بھی فیض پہنچے گا وہ آپ کے مرشد کے تھرو پہنچے گا. اور پھر وہی بات کہ اگر آپ نے مجھ سے اجازت لے بھی لی تو وہ فیض آپ کو نہیں مل سکتا. کیونکہ دوسری طرف آپ کے اعمال کیسے ہیں اس پر توجہ نہیں ہے، ساری توجہ کس پر ہے؟ چلوں کی طرف ہے. اچھا آپ نے وہ چلے کر بھی لیے، میں یقین سے لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اگر 100 چلے کرنے والے ہوتے ہیں نا، اس میں سے مشکل سے کوئی ایک آدھا ہوتا ہوگا جو ان چلوں میں سے کامیاب ہوتا ہوگا. کیوں کہ پھر وہی بات، جب کرانے والا آن ڈیمانڈ پیسے مانگ کے اس کو چلے کرا رہا ہے اور اس کی ڈیٹیل اس کو پرووائڈ کر رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو بات سارا معاملہ تو وہیں خراب ہو گیا. اور اگر کوئی فری نہیں دے رہا ہے تو وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ صحبت نہ اختیار کرے کسی اللہ والے کی. اور صحبت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح اعمال. اور اصلاح اعمال میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ شکر اور صبر. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، اور الحمدللہ ان دو ہی چیزوں کا فقدان ہے، نہ شکر ہے اور نہ صبر ہے. تو سکھانے والا بھی اپنے کاروبار چلا رہا ہے اور سیکھنے والا بھی اپنا کاروبار کرنے کے لیے سیکھ رہا ہے، تو روحانیت کہاں گئی؟ تو دین تو بہت پیچھے رہ گیا. تب تو جا کے کسی چاہے سادھو کے پاس جا کے بیٹھ یا کسی اور کے پاس جا کے بیٹھ، سب برابر. جب تجھے کہا دکان ہی کھولنی ہے تو بھائی کسی سے بھی کوئی علم سیکھ لے جا کے. اس کام کے لیے تو پہلے اپنی اعمال کی اصلاح ضروری ہے، اور وہ تمہارے چہرے سے ظاہر ہونے چاہیے کہ غیر بھی دیکھے تو پہچان جائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے امام محمد، تو ان کا مناظرہ ایک ہوا عیسائی کے ساتھ. وہ عیسائی بڑا زبردست مناظرہ کرنے والا تھا. تو اس مناظرہ کرنے والے نے کہا کہ ایسے سوال کروں گا کہ صاحب نہیں برداشت کر پائیں گے، ٹکیں گے نہیں میرے سامنے. اچھا جو مناظرے کرتے ہیں تو ان کی ٹریننگ ہی الگ ہوتی ہے مناظرہ کرنے والوں کی. ہاں ایک خاص اسٹائل ہوتا ہے ان کا. ہمارے یہاں بھی جو علماء مناظرے کرتے ہیں وہ ایک خاص انداز ہوتا ہے ان کا مناظروں کا. کبھی اگر آپ کہیں کلپ دیکھیں تو دیکھیں کس طرح چہم پکار ہو رہی ہوتی ہے. خیر
تو اب جہاں جگہ ڈیسائیڈ ہوئی اس جگہ پر پہنچے تو جب حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اس پادری کی شکل اس نے ان کا چہرہ مبارک دیکھا اور بس دیکھتا رہ گیا. آپ جیسے ہی پاس آئے تو پاس آتے ہی خود ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اب سب حیران, اور جو اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ حیران کہ تم تو اتنے بڑے مناظر ہو, ہاں مناظرہ کرنے والے, یہ تم نے کیا کیا کہ بغیر کوئی بات چیت کیے ہوئے خالی چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھنے کے بعد تم نے کلمہ پڑھ لیا. کہنے لگے میں نے اس لیے کلمہ پڑھ لیا کہ جس کے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو اس کے بڑے محمد کا کیا حال ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا کہ صرف چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا. یہی بزرگان دین نے کیا کہ انہوں نے لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی, ان کی صحبت میں لوگ آتے تھے, بیٹھتے تھے, دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. وہ کلمے کے لیے دعوت بھی نہیں دیتے تھے کہ آؤ بیٹھو مسلمان ہو جاؤ. تو اب اگر تم استاد ہو تو بینگ اے ٹیچر تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک ٹیچر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. وہ ساری کوالٹیز تمہیں کہاں ملیں گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر ملیں گی. اب اگر تم کسی فوج کے جرنیل ہو تو تم آؤ اور آ کے دیکھو, جھانک کے دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر. وہ کوالٹیز تمہیں وہاں ملیں گی. ابھی جو آیت شروع میں تلاوت کی, یہ آیت کب اتری تھی؟ اسی وقت اتری خندق کے موقع پر. اور کتنا قلیل عرصہ تھا کہ وہاں سے لشکر تیار ہو کے نکل پڑا ہے, اور تب حضرت عباس نے وہاں سے دوڑایا ہے قاصد کو کہ یہاں سے لشکر نکلا ہے. اب یہاں آ کے مشورہ ہوا کہ کیا کرتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ آپ ایسے کام کریں, کیونکہ وہ تو وہاں بڑی تیاری سے آ رہے تھے نا. اب دن رات کام ہو رہا ہے, سردیوں کے دن تھے, خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کام کر رہے ہیں, ٹھیک. اب جو چٹان کسی سے نہیں ٹوٹ رہی, وہ چٹان کون توڑ رہا ہے؟ سرکار دو علیہ وسلم. چٹانیں نکل رہی ہے نا وہ وہاں پہ. اور یہ حال یہ ہے کہ کھانے کے لیے وہاں پہ نہیں ہے, سب فاقے سے ہیں. تو اگر سب فاقے سے ہیں تو سب نے اگر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو سرکار 2 پتھر باندھے ہیں. وہ اسی وقت کا واقعہ ہے, یہ خندق کے وقت کا. اور جب لشکر آتا ہے تو جو یہودیوں سے معاہدہ ہوا ہوتا ہے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں, اور جو منافقین ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. لیکن سرکار ہے اطمینان سے بیٹھے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر حال میں, کہ اب اگر تم ان کا کہنا مانو گے, ان کی اتباع کرو گے, تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے, دنیا میں بھی اور لیکن دماغ میں بات بیٹھتی نہیں ہے. کیوں کہ دنیا اتنا دل میں گھر کر چکی ہے کہ وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوتی. کچھ بھی ہو جائے ٹاپ پرائرٹی پہ دنیا ہی رہتی ہے, آخرت نہیں آتی. اور اسی لیے کہا کہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی ضدیں, دونوں ضدیں جو ہیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی.
حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس معاملے میں کہ اگر کسی کا دل حق سبحانہ تعالی کے ذکر سے خالی ہے اور غافل ہے تو اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیا، لیکن سخت سے سخت الفاظ بھی بول لیے ہیں تو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے ہمیں۔ مردہ دل ہونا یہ سب ہونا تو ایک الگ بات ہے، اب شریعت بھی اور شریعت کی پابندی بھی اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس کی امپورٹنس دنیا سے زیادہ ہے، زیادہ ہونی چاہیے لیکن ہمارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ اب یہ پاسبل کب ہوگا؟ جب یہ ہوگا کہ جب ہم دنیا کی محبت کو اپنے دل سے ختم کریں گے، نکالیں گے، اور یہ نکلے گی کیسے؟ ذکر سے، کہ جیسے جیسے آپ ذکر کریں گے کہ قلب کی جتنی بیماریاں ہیں یہ آہستہ 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 دور ہوتی جائیں گی، تمہارے اندر کی اتنی سستی کاہلی ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی، اور پھر ایسا مزہ آنے لگے گا کہ تمہیں کسی اور چیز میں پھر مزہ ہی نہیں آئے گا، تم یہ چاہو گے کہ مجھے بس موقع ملے اور میں ذکر میں لگ جاؤں۔ ہاں مطلب ویسا آپ کا قلب اگر جاری ہو بھی جائے اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے اپنے قلب کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جاؤں، چاہے 5 ہی منٹ کیوں نہ، وہ 5 منٹ آپ کو اتنا ریفریش کر دیتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے چلانے کے لیے بہت ہوتے ہیں، آپ بالکل فریش ہو کے چلیں گے۔ ہے نا؟ آنکھ سے دیکھیے نا، دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ فریشنس دیکھیے یا نہیں دیکھیے؟ یہ جوائیاں آ رہی ہوتی ہیں، ہاں تو سارا کس کا؟ سب سے پہلی بات تو اس کا فضل، لیکن تمہاری اپنی صحیح اور کوشش بھی تو ہونا، تم اپنی طرف سے صحیح اور کوشش کرو گے تو اس کا فضل یقینی طور پر شامل ہوگا، اس کی مدد بھی شامل ہوگی۔ اب تم یہ چاہو کہ نہیں سب کچھ مرشد کر دے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی اس کی توجہات سے اصلاح بھی ہو جائے، اس کی توجہات سے یہ بھی ہو جائے، اس کی توجہات سے یہ ہو۔ تو بھائی سب سے بڑے تو یزکیہم، تزکیہ نفس کرنے والی کس کو کہا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا، یتلو علیہ آیاتہم ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے معاملات خراب ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ معاملات رہے ہیں، ٹھیک، اور سرکار کے پردہ فرماتے ہی معاملات ایسے رہے ہیں، ٹھیک، تو آج آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جی مرشد سب کچھ کر سکتا ہے؟ مرشد ثم معاذ اللہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سرکار سے بڑھ سکتا ہے؟ وہ تو ایک صحابی کے درجے میں نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے بھائی۔
اس کو تو اپنی خبر نہیں ہے کہ وہ ہے کس کیٹیگری میں. تو سب سے بڑی اگر کسی مرشد کی کوئی کرامت ہے اس دور کے اندر تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے کیا نہیں کرتا, سمجھے, اور کتنے جنات اس نے قابو کیے ہیں اور کتنے چلے کیے ہوئے, جس کی کیوریوسٹی رہتی ہے لوگوں کو, اور کتنے اس نے اعمال کیے ہوئے, کس کس طرح کے چلے ادا کیے ہوئے, ہے نا, کیسی ریاضتیں کی ہوئی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ وہ پابند شریعت ہے یا نہیں ہے, عملاً اس کے اندر شریعت نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی. حضرت آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرشد کا مطلب یہ ہے کہ وہ موکلوں سے کام نہیں کرتا, مطلب وہ ایک روحانی سلسلہ ہے. اوبیسلی وہ موکل یا وہ جنات والے معاملات وہ ایک الگ سی میٹر ہے, وہ چیپٹر بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ عاملوں والا کام ہے, وہ عامل کا کام ہے, کسی مرشد کا کام نہیں ہے, کسی پیر کا کام نہیں ہے. اور اگر کوئی پیر بنا بیٹھا ہوا ہے اور وہ موکل اور جنات والے کام کر رہا ہے تو بس پھر اللہ ہی مالک ہے. اس کا صاحب شریعت ہونا انتہائی ضروری ہے. صاحب شریعت ہوگا تو صاحب طریقت ہوگا. کیوں کہ قوانین پر عمل کرے گا, ان پر پابندی کرے گا, ان اصولوں پر عمل کرے گا تو وہ اس راستے سے آگے چلے گا نا. اور اگر وہ یہ کہہ گئے نہیں جی ہم تو ان سے بری ہیں, تو 2 جوتے مار کے نکالو سب باہر, 2 نمبر ہے. اب اگر آپ یہ دیکھ کے امپریس ہو رہے ہیں کہ جناب اس نے فلاں کے اوپر اتنے جنات تھے وہ اتار کے جلا دیے اور اتنی چیزیں تھیں وہ ختم کر دیں, اس پر یہ جادو تھا وہ اتار کے ختم کر دیا, تو بھائی یہ کام تو ایک ہندو بھی کر سکتا ہے. آپ چلو میرے ساتھ, میں دکھا دیتا ہوں. کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے 150 سال 200 سال پرانی گدیاں ہیں ان کی ابھی گدیاں چلتی ہیں. یہاں سے لے کے پنو عقل تک بیٹھے ہوئے گدی والے, تھر میں بیٹھے ہوئے. تو یہ سارے کام تو وہ بھی کر لیتے ہیں, تو آپ ان کو پیر مان لو گے؟ تو میں نے یہ کہا نا کہ سب سے بڑی کرامت اس کی کیا ہے کہ وہ صاحب شریعت ہو, شریعت کا پابند ہو آج کے دور میں. اور اگر نہیں ہے تو فارغ ہو. کہ اگر وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں جی ابھی مکے گئے ہوئے وہاں نماز پڑھ کر آتے ہیں, اس وقت مدینے گئے ہوئے وہاں نماز پڑھ کر آتے ہیں, تو بھائی ایسے پیری مریدی سے ہم باز ہیں, کم از کم آج کے دور میں. ہوں گے کسی دور میں, لیکن اگر وہ تھے بھی تو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے. وہ یہاں بھی موجود ہوتے تھے اور ان کے مریدوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ پیر صاحب کدھر ہے. تو نہ ہی وہ اپنی کرامتوں کو ظاہر کرتے تھے. وہ خود سے کسی پہ کھل جائیں تو ایک الگ بات ہے, یہ ظاہر ہو جائے تو الگ بات ہے. اور اگر کوئی بیٹھ کے اپنی کرامت کو خود ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے تو اس سے بڑا تو پھر ڈرائیور بس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا.
کیوں کہ اپنے منہ خود میاں مٹھو بن رہے ہیں نا وہ. کہ بھئی تجھے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے تیرا, چاہتا ہے کیا ہے, پبلسٹی. بھئی ہمیں ایک عرصے تک میرا یہ تھا کہ بھائی اس میڈیا کو میں نے کبھی بھی یوز نہیں کرنا. کیوں؟ شر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا. لیکن صرف آنے کا مقصد کیا تھا کہ پتہ چلے کہ لوگوں کی اصل روحانیت ہے کیا. اب چاہے 10 کو پتہ چلے یا 100 کو پتہ چلے یا ایک کو ہی پتہ چلے, لیکن اگر آج کے دور میں کسی کے ایک کو ہی پتہ چل جائے اور وہ ان کے چنگل سے بچ جائے تو یہی کامیابی ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ بتا سکیں کہ دیکھو اصل روحانیت یہ نہیں ہے کہ جس کو تم روحانیت سمجھتے ہو. اصل پیر وہ نہیں ہے جن کو تم پیر سمجھتے ہو. اصل رول ماڈل وہ نہیں ہے جن کو تم نے رول ماڈل بنا کے رکھا ہے. اصل زندگی وہ نہیں ہے جس کو تم نے سمجھ رکھا ہے. اب تم نے جس حساب سے جو رول ماڈل بنا کر کے رکھے ہوئے اور جو ننھی ننھی سی خواہشات کا تم اظہار کرتے ہو کہ مالک چھوٹی سی تو گزارش ہے آپ سے, تھوڑی سی توجہ کر لیں, مطلب ایسے بات ہوتی ہے ہم سے پیار سے. اچھا اب اس خواہش کا مقصد انٹرنلی کیا ہوتا ہے تمہارے, وہ ہمیں پتہ ہے کہ تم اپنی جنت کہاں بنانا چاہ رہے ہو, اس دنیا میں. وعدہ کیا ہے اس نے کہاں پہ, آخرت میں. اب تم ایمانداری سے بتاؤ کہ ویسے تو تم ہر بات میں شرک بدعت کی لگا کے رکھتے ہو گردان. یہاں اگر تم نے اپنے لیے جنت بنا لی, جنت کیا ہے, ایک آئیڈیل گھر, ایک آئیڈیل پسندیدہ گاڑی, بچوں کے لیے ایک آئیڈیل ایجوکیشن. اچھا پہلے تو صرف یہ ہوتا تھا کہ یہیں پہ او لیولز اے لیولز کرا دیا, اس کے بعد یہیں کی یونیورسٹی سے پڑھا دیا. اب یہ ہوتا نہیں, یہاں سے باہر بھیجنا ہے. مطلب بڑھتی جا رہی ہیں نا چیزیں, وہ تمہاری خواہشات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب وہ تمہاری جنت میں شامل ہو گئی ہیں ساری چیزیں. تو اب تم جو جنت بنانے والے بن گئے ہو, تو جنت ایک نے بنائی تھی, وہ کون تھا, شداد. تو اس نے کس کے مقابلے میں دعویٰ کیا تھا, اللہ کے مقابلے میں نا. تو اب تم کس کے ساتھ ایک ساتھ طرف کھڑے ہو بھائی, اللہ کی طرف کھڑے ہوئے یا شداد کی طرف کھڑے ہوئے؟ تو ڈرو اس وقت سے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری آخرت بھی اس کے ساتھ ہو اور تمہارا حشر بھی ویسا ہو. مطلب کتنی اننیسیسری چیزیں تھیں جو آج ہمارے لیے کمپلسری ہو گئی ہیں, اور اس کو کمپلسری بنانے والے میں اور آپ, ہم خود ہیں. ہمارے باپوں نے کیا تھا کیا ہمارے لیے ایسا؟ ہاں, پیلے اسکول میں پڑھا ہے یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھا ہے؟ باپ نے او لیولز کروایا تھا, اے لیولز کروایا تھا آپ کے؟ پھر نہیں ملا کھانے کو, جو آگے نہیں ملے گا. تو بھائی اپنی چادر میں رہ کے پاؤں کھلا ہو نا,
کیوں اپنے سر کے اوپر لاد رہے ہو وزن؟ پھر اپنے سر پہ جب بوجھ لاد لیتے ہو تو لادنے کے بعد پھر ٹینشن میں آؤ گے نہیں آؤ گے؟ اسٹریس میں آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ اس اسٹریس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کولیسٹرول لیول ہائی ہوگا، کولیسٹرول لیول آئے گا تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا، بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو پھر ہارٹ پرابلمز ہوں گی. 10,000 چیزیں ہو رہی ہیں آج تمہیں. کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے. تمہاری حیثیت ہے نہیں لیکن تمہیں اپنے بیٹا یا بیٹی کو ڈاکٹر ضرور بنانا ہے. تو بھائی اپنی حیثیت دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ یار. پہلے تو کوئی ماں باپ ایسی کوشش نہیں کرتا تھا. جن کے پاس ہے وہ کریں، جن کے پاس نہیں ہے بھائی نہیں کر سکتے. لیکن یہ کم احسان ہے کہ بھائی ہم اپنے کم از کم جو کچھ ہمارے باپ نے کیا تھا ہمارے لیے، کم از کم آج ہم اس سے بہت اچھے حال میں. یہ اللہ کا شکر احسان کام ہے. لیکن اس پہ ناشکری یہی ہے کہ نہیں جی ابھی تو پلان باقی ہیں، اس کو باہر نکالنا ہے. اور جب وہ باہر نکل گیا ٹھیک، اس وقت آپ کو پتہ ہے جو باہر نکلنے کے بعد جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ دین ہی میں نہیں مانتا کسی، لا دینیت کسی کو نہیں ماننا ہے. مادر پدر آزاد. اور اس کے اوپر اتنا بڑے لیول پہ یہودی اور عیسائی کام کر رہے ہیں کہ بتا نہیں سکتا. اور اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے نا وہاں کے ان کے جادوگر، جس میں قبالہ شامل ہے، جس کو جادو کی ٹرم میں یہودیوں کیا قبالہ کہا جاتا ہے. زیادہ بول نہیں سکتے ڈیٹیل سے اس معاملے میں، لیکن بڑے ایسی خوشی جاتے ہیں. ابھی بھی میں اس موبائل سے چاہوں تو آپ کو 6 میسیجز سنوا سکتا ہوں آج کے خالی، جو جن کا تعلق یا تو کینیڈا سے ہوگا یا امریکہ سے ہوگا یا آسٹریلیا سے ہوگا، کہ اچھے فیوچر کے خاطر وہاں بچوں کو بھیجا گیا تھا. اور جب بھیج دیا پڑھنے کے لیے تو اس کے بعد سب سے پہلے تو دین سے ٹھیک، اور اس کے بعد فطرت سے ہٹ کے. کیا کریں گے آپ پھر؟ کیوں کہ آپ نے اتنی کیا مضبوط بنیاد ڈالی ہے دین کے معاملے میں ان کی کہ وہ ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں. ہاں جب اتنی مضبوط بنیاد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آرام سے پھسل جائے گا. پھسلنے میں دیر لگے گی، وہ آرام سے ان کے جال میں ٹریپ ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی بنیاد مضبوط ہے تو پھر ڈال کے دیکھے کوئی ہاتھ اس کو. اب عقائد کے بارے میں کیا عقائد باللہ کیا ہونے چاہیے یا عقائد بالرسول کیا ہونے چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب ماں باپ کو ہی نہیں پتہ ہے تو وہ اپنے اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ اور اس کے بعد آپ اس کو ینگ ایج کے اندر بھیج دو کہ آپ نے اے لیولز کرایا اور اس کے بعد بھیج دیا، باہر نکال دیا. میرا اپنا کزن، آج کی بات نہیں بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میرا اپنا اوپی زاد بھائی امریکہ گیا. اچھا جبکہ بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ تھا، مطلب نالج تھی اس کو ٹھیک ٹھاک، لیکن اب یہ بات ایسی ہے کہ جو ہر جگہ ڈسکس نہیں ہوتی. اب وہ وہاں سے واپس آیا، ویری نیکسٹ ڈے ہم لوگ شاید ملنے کے لیے چلے گئے. تو ملنے گئے تو اس سے بات ہوئی تو سوال ہوا کہ
وہاں پہ جو سب سے کامن سوال سب سے پہلے کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ آج کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، تقریباً یہ 30-32 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ اب طے ہے یونیورسٹی کالجز کے اندر لڑکے لڑکیوں کی دوستی بھی ہوتی ہیں اور انہیں کے ساتھ پھر کبھی چرچ بھی جانا ہو جاتا ہے. تو جب چرچ میں جا کے ہو تو وہاں پہ فادر سے بات چیت بھی ہوتی ہے. جب ان کو پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے تو وہ ایک سمپل سا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے جو نبی تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے ایک طرف تو پہلی شادی جو کی ہے تو وہ ایک 40 سال کی عورت سے کی ہے، اور دوسری شادی جو کی ہے وہ ایک 8-9 سال کی بچی سے کی ہے. Is this fair? Is this Islam? جب 40 سال کے تھے اس وقت 30 سال کی تھی، اور جب اس وقت شادی کی ہے تو اس وقت عمر زیادہ کی تھی. اب وہ اٹھے ہماری پپی نے رکھ کے دیا ایک ہاتھ، کتنی ایسی بات کر رہا ہے میں نے، ایک منٹ اسے تھوڑی وہ تو پوچھ رہا ہے، اور جواب نہیں دیں گے کلیئر نہیں کریں گے تو کہاں سے پتہ چلے گا اس کو. اب کسی بھی کچے ذہن پہ آپ یہ سوال ڈالیں گے تو وہ سوچے گا یا نہیں سوچے گا؟ ہے یا نہیں ہے؟ سوال تو سالڈ ہے نا، یہ نہیں؟ اچھا، اب ایٹ دیٹ ٹائم حضرت خدیجہ الکبریٰ شی واز اے کوئین آف مکہ. آپ کے پاس پیسہ بھی تھا، آپ کے تعلقات بھی تھے، ہے نا، اور آپ کی بات بھی سنی جاتی تھی. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، اور آپ کی عمر کتنی ہو چکی تھی؟ 55 سال. تو اس وقت اگر آپ کے پیچھے کوئی 25 سال کی لڑکی ہوتی یا 30 سال کی کوئی خاتون ہوتی تو وہ سپورٹیو ہوتی تھی نا، جو سپورٹ ایک 55 سال کی خاتون نے دی. ہر لحاظ سے، جسے کہتے ہیں دامے درمے سخنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے پیچھے سپورٹ بنی یا نہیں بنی؟ آپ کو گھر سے ایک مورل سپورٹ ملتی ہے تو کتنا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ پھر ان کا اثر سوق استعمال ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ ان کا پیسہ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوا ہے. تو وہ نیڈ تھی اس وقت کی، تو اس لیے وہ شادی اس وقت کی گئی. اب یہاں ایک تو عمر کے بارے میں جو کیا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے، اس میں بھی متضاد روایت آتی ہیں، اور اس میں مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں اور موجود ہیں. اچھا چلے ہم مان بھی لیں گے 10 سال عمر تھی، چل کے ٹھیک ہے. اب جو مسئلہ مسائل خواتین کے تھے، ٹھیک، وہ مسئلہ مسائل سکھانے کے لیے خواتین ہی چاہیے تھی نا. اچھا، اور جو بچے کا ذہن ہوتا ہے وہ جتنا جلدی یاد کرتا ہے، ایک 10-11 سال 12 سال کا، تو وہ جتنا جلدی اس چیز کو یاد کرتا ہے. آپ کے ذہن میں خالی یہی آ رہا ہے کہ شادی کی گئی ہے خالی اس مقصد کے لیے کہ وہ اپنی شہوت مٹا سکے، ثم معاذ اللہ. آپ دوسرے اسپیکٹ سے سوچیں نا کہ وہاں مقصد تعلیم اور تربیت ہے، کہ ایک ایسی تعلیم اور تربیت دی جائے جو لانگ ٹرم چلے، کہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کتنے عرصے تک حیات رہیں اور درس حدیث دیتی رہیں، اور وہ باتیں بھی کہ جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں وہ سارے باتیں کھل کے بیان کرتی تھیں یا نہیں کرتی تھیں؟ ایسی تمام احادیث، ایسی تمام روایت کہاں سے ملیں گی آپ کو؟ سب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ملیں گی. تو اگر یہ اس ٹائم پہ نہ ہوتا تو بات پہنچتی ہم تک، دین پہنچتا ہم تک.
نہیں پہنچتا. اچھا اگر کسی کو بیٹی بنا کے رکھ لیتے اور اس کی ٹریننگ کرتے تھے تو معاشرہ چھوڑتا؟ بیوی بنا کے رکھا ہے, نکاح کر کے رکھا ہے تو نہیں چھوڑ رہے, تو بیٹی کو چھوڑ دیتے؟ نکاح کے باوجود ان کے اوپر الزام بہتان لگایا گیا. اور اس پہ بھی آج لوگ باتیں کرتے ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو جتنے بھی نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک موجود تھی, حکمت موجود تھی, کیونکہ سرکار کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں تھا. سرکار تو خود سکھا رہی یعلم الکتاب و حکمہ. ارے یہ تو سکھاتے ہی تمہیں کیا ہے, کتاب سے علم اور حکمت. تو جب تمہیں سکھا رہے ہیں تو ان کے اپنے پاس کتنی ہوگی کہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور خود مولا کائنات کہ اتنا پیچھے جا کے معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے, یا اتنے نیچے آگے لیول پہ معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے, جبکہ بیعت رضوان ہو چکی تھی نا, 1400 کا لشکر تھا نا, سب تیار تھے, کوئی بھی اس میں سے بھاگنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن سرکار نے سب کے احرام کھلوائے یا نہیں کھلوائے؟ لیکن کتنا عرصہ لگا واپس پلٹ کے آنے میں؟ کہ سورہ فتح نازل ہوئی ہے نہیں ہوئی اس کے بعد؟ ان فتحنا لک فتحا مبینا, خوشخبری دے دی اللہ نے. تو وہی اب آپ کی ذات جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے, لیکن تم اس ان کی زندگی, ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا نا, اور تب تم ان کو اپنی زندگی میں لے کر آ سکو گے. لیکن جب تم مطالعہ ہی نہیں کرو گے اور آپ کی سیرت طیبہ کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی ہی نہیں کرو گے تو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیسے کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اب خالی سنی سنائی بات پہ تو کر نہیں سکتے. مولوی کو تو فرصت نہیں ہے, اس کو تو ہر وقت ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا. جیسے آج کل ایک ہاٹ ٹاپک ملا ہوا ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ویسے بھی, کیا آج 1400 سال بعد بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون افضل تھا. اچھا ان میں سے کوئی بھی دین کی بات نہیں کرے گا, سب صاحبان مسلک ہیں. ابھی میں زیادہ بول دیں گے تو پھر فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جی ان کے تو عقائد ہی درست نہیں ہے, عقیدہ ہی درست نہیں ہے, ان کا جھکاؤ تو دوسروں کی طرف ہے یا تیسرے کی طرف ہے یا چوتھے کی طرف ہے. تو بھائی پہلے اپنے اپنی گریبانوں میں جھانک کے دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہوئے ہو, دوسرے کی فکر تو بعد میں کرنا. اصلاح اعمال کے لیے سب سے بنیادی چیز پھر کہاں بات آ کے ختم ہوئی آج کی اس میں کیا ہے؟ وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اگر آپ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو کس کی سنت ہے؟ ہاں سرکار کی سنت ہے نا بھائی, کہ سرکار نے پڑھی ہے. تو ہر وہ عمل جو سرکار نے کیا ہے اگر اس کو آپ نے اپنی زندگی میں لاگو کر لیا تو آپ کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ چلتی پھرتی عبادت ہو جائے گی. پھر اگر آپ گھر سے نکل کے روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک, صبح 8 بجے جا رہے ہیں اور رات کو 8 بجے واپس آ رہے ہیں, تو یہ 12 گھنٹے بھی آپ کی کس میں شمار ہوں گے؟ عبادت. کہ پہلا رضا الہی اور دوسرا جتنا وقت گزار رہے ہیں ہم سنت کے مطابق گزار رہے ہیں, کیونکہ ماج سے منع نہیں کیا کسی نے.
روکا کسی نے ذریعہ معاش سے؟ میاں حضور نے روکا کبھی ذریعہ معاش سے؟ لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا رکھو کہ جتنی تمہاری ضرورت. اس سے زیادہ نہیں. حضرت ابو ذر غفاری جو تھے ان سے اگر اختلاف تھا گا تو وہ کس بات پہ تھا؟ اسی بات پہ تھا. وہ کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے یہ بولتے تھے کہ سرکار کے دور میں یہ نہیں تھا، آج کے تم لوگ یہ کیوں کر رہے ہو؟ سرکار کے دور میں تو خزانہ ایسے نہیں تھا، سرکار کے دور میں تو سونا ایسے نہیں جمع کیا جاتا تھا، تو آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں کہ ان کی فطرت الگ تھی. یہی تو بڑی اختلاف کی وجہ تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری جو تھے ان کی فطرت بالکل الگ تھی. تو وہ پہلے شام میں تھے، تو جو امیر شام تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گزارش کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار یہ یہاں پہ بڑے مسئلے کرتے ہیں، آپ بلا لیجیے ان کو اپنے پاس. انہوں نے بلا لیا مدینے. اب وہ مدینے میں بھی ناخاموش تھے. آخر میں کیا ہوا کہ مدینے سے بھی نکالنے کا حکم دے دیا گیا آپ کو. اور خبر سرکار نے پہلے دے دی تھی اس کی. جیسے حضرت عمار کی حدیث ملتی ہے ایسی ان کے بارے میں بھی خبر پہلے دے دی تھی کہ جب تبوک پر گئے ملائکہ کائنات کو چھوڑ کے گئے تھے نا، تو لشکر تو ایک ایک کو لے کر گئے ان سفر. اب سب آ کے بتا رہے ہیں سرکار یہ رہ گیا، سرکار خاموش. سرکار فلانا نہیں آیا، سرکار خاموش. کسی نے آگے اچانک سے بولا سرکار ابو ذر نہیں آئے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب وہ ذرا ان کی جو اٹھنی تھی وہ ایسی کمزور اٹھ کے نہ دے. اب سارا سامان لاد کے بیٹھے اٹھ کے نہ دے، اس قابل نہیں تھی چل سکے. سارا سامان اپنے کندھے پہ لاد کے پیدل چلے. تو آگے جا کے کافی منزلوں کے بعد اب ٹریول جو تھا اس زمانے کا، تبوک جو تقریباً 800-850 کلومیٹر دور ہے مدینے سے. اب آج کے ہائی وے اور زمانے کے راستوں میں زمین آسمان کا فرق. تو آپ پیدل سفر کرتے ہوئے اب پیدل اپنے کندھے پہ سارا اپنا سامان لادے ہوئے آ رہے. اب صحابہ نے کہا دیکھا سرکار کوئی آ رہا ہے. سرکار نے دیکھا ارے ضرور ابو ذر ہو، یہ ابو ذر. یہ اکیلا ہی آ رہا ہے اور اکیلا ہی جائے گا. واقعی جب قریب آئے تو ہوتے اور اکیلے آئے تھے وہاں تک، لیکن چھوڑا نہیں. اور جب گئے تو اکیلے تھے کہ آپ کی اہلیہ اور آپ اکیلے تھے. آپ کے جنازے کو انتقال کے بعد آپ نے کہہ دیا تھا پہلے، تو آپ نے راستے میں رکھ دیا تھا. تو صحابہ کا ایک لشکر جو ہے وہ کہیں سے واپس آ رہا تھا. انہوں نے جب بیچ میں جنازہ رکھا دیکھا تو آپ رکے، رکھ کے دیکھا تو فارغ رضی اللہ تعالیٰ تو سب نے بھی وہاں پہ ہمارے جنازہ پڑھی. اس کے بعد آپ کی تدفین کی گئی. لیکن مدینے کی حدود سے باہر تھے آپ. وادی کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے سفر. لیکن ساری عمر زندگی جو ہے وہ فقیروں والی گزاری. فکر کیوں کہ جو زندگی سرکار کو گزارتے ہوئے دیکھی ویسی زندگی گزاری. کیونکہ سرکار نے فکر فاقے کو پسند کیا تھا. کیوں پسند کیا؟ کہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں. اب قیامت تک کے لیے اگر کسی میں فکر فاقہ ہے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے، قیامت تک اگر کوئی مشکل اور پریشانی میں آئے تو یہ نہ سکے نہیں انہوں نے اتنے آرام سے سکون کی زندگی گزاری ہے، مجھ پہ زیادہ کڑا وقت آیا ہوا ہے، میں زیادہ مشکل اور پریشانی کے اندر ہوں. تو میں اسی لیے ہر آنے والے سے یہ بولتا ہوں کہ بھائی یہ جو ٹائم مجھے یہاں اندر لگتا ہے، میں یہی سمجھانے میں تو لگتا ہے، میں بار بار یہی بولتا ہوں نا کہ بھائی آپ اپنی مشکل پریشانی کو بڑا سمجھتے ہو، اپنی مشکل پریشانی کو چھوڑو، سرکار کی زندگی میں جھانک کر ذرا دیکھو نا.
آسان بات نہیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے 3 بیٹیوں کو اور 3 بیٹوں کو تدفین کی ہے سرکار نے. تمہیں 1 یا 2 کی کرنی پڑ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اور تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہاں فراز دروازہ بند کر دیجیے. تو تمہیں اگر 1 یا 2 کی کرنی پڑ جائے تو تم رونا پیٹنا مچا دیتے ہو کہ ہم ہی رہ گئے تھے, ہمارے ساتھ ایسا ہونا تھا, ایسا کیوں ہو گیا, کس لیے ہو گیا, ارے کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا, یہ تو نہیں ہو گیا, فلانا تو نہیں ہو گیا, ڈھماکہ تو نہیں ہو گیا. فوراً تو ہم پرستی کے اندر لگ جائیں گے. کبھی اپنی گریبان میں جھانک کے اپنے اعمال کو نہیں دیکھیں گے, اپنی حرکتوں کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کن برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہماری کیا حرکتیں ہیں, ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں. نہیں, بس نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو بس ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں, اور باقی معاملات, اس معاملات کی طرف توجہ دینے میں وہ ضرورت نہیں ہے. تو بھائی جتنے بھی معاملات ہیں آپ کی زندگی کے, کوئی معاملہ دین سے الگ نہیں ہے. چاہے آپ کی معیشت ہو, ٹھیک ہے نا, چاہے آپ کا بیہیویئر ایٹیٹیوڈ ہو, چاہے آپ کا پڑوسیوں سے ساتھ معاملات ہو, چاہے آپ کے خاندان والوں سے معاملات ہو, ہر معاملہ آپ کا دین کے اندر شامل ہے, دین سے الگ نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا یہ دونوں الگ ہیں اور دین کا تعلق صرف آپ کی نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج اور عمرے سے ہی ہے خالی, تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کہ آگے جا کے آپ پھنس جائیں گے. یہ پورشن الگ کر دیا جائے گا, یہ 30% ہوگا, 70% پورشن پہاڑ کی طرح کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا کہ دیتے رہنا پھر اس کا جواب وہاں پہ. جس کو کلیئر کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اب جب ہم بینگ اے مسلم ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں اپنے معاملات کیسے رکھنے اور اپنے دن اور رات کیسے گزارنے چاہیے, تو اب میں کیا بتاؤں کہ ایک سالک کو اپنے دن اور رات کیسے گزارنے چاہیے. یہ تو بنیادی چیز ہے نا, کہ اب اگر 40 50 60 سال کے ہو گئے ہیں اور اب تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ بینگ اے مسلم ہمیں اپنے دن اور رات کیسے گزارنے چاہیے, تو سالک کو ایک جو سلوک کے راستے پر چل رہا ہے اس کو کیسے گزارنے چاہیے, وہ کہاں سے سمجھ میں آئے گی بھائی. وہاں تو معاملہ پھر اس سے زیادہ ٹف ہے, وہاں سختیاں اس سے زیادہ ہے. تو اگلے ہفتے بیان ضرور کر دوں گا میں کہ سالک کو دن اور رات کیسے گزارنے چاہیے, اور سالک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, صبر سے ہوتی ہے, اور اس کی منزل کیا ہوتی ہے, رضا ہوتی ہے. تو میرا کام ہے بتا دینا, تو میرا فرض پورا ہو جائے گا, اور اس گواہ کے طور پہ اس پہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا. تو بروز میں سے میری تو جان چھٹ جائے گی کہ جو میرے پاس تھا وہ میں نے آگے فارورڈ کر دیا. اب سننے والوں نے اس پہ سے کتنے % عمل کیا, کتنا نہیں کیا, وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ کو آگے پہنچانا بھی ضروری ہے, اور اس پہ کسی کو گواہ بنانا بھی وہ بھی ضروری ہے نا. جگہوں کو بھی گواہ بنایا ہے, درختوں کو بھی, پہاڑوں کو بھی, سب سرکار کے لیے تو چیزیں خود ہی گواہی دیتی تھی, لیکن بزرگوں نے تو ان جگہوں کو بھی گواہ بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی, مطالعہ کریں گے تو عمل کریں گے, کہ اتنا جستجو ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں, اور مطالعہ کرنے کے بعد اور اس پر عمل بھی کریں, اور خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ خالصتاً رضا الہی کے لیے,
کسی اور کی خوشنودی کے لیے نہیں، رضا الہی کے لیے، اپنی اور اپنی اولادوں کی اور آنے والی نسلوں کی بھلائی کے لیے۔ دیکھیں اپنی اولادوں کی اور آنے والی نسلوں کی بھلائیاں اس چیزوں کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میری خدمت کرنے میں یا یہ ظاہر کرنے میں کہ بھائی میرا تعلق کس سے ہے اور کس سے نہیں ہے، یا میں کس کا گھر کا دربان ہوں، یا میرا تعلق پیچھے کس سے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا آپ کتنی نیازیں کرواتے ہیں، کتنی فاتحہ کرواتے ہیں، یا اس نیاز فاتحوں میں کتنے پیسے شامل کراتے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں تو ایسا سلسلہ ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جہاں جہاں ایسا سلسلہ اگر ہوتا ہے تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ بات، تو اپنے آپ کو اس اطمینان میں نہیں رکھنا کہ تم نے اپنے پیر و مرشد کو اگر کچھ پیسے دے دیے تو تم نے بڑا احسان کمال کر دیا، اور اس سے اگر لنگر جاری ہو گیا تو اس سے تمہیں فائدہ پہنچ جائے گا۔ تم نے عملاً کیا کیا ہے؟ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ اس کے اوپر تمہیں سوچنا پڑے گا کہ تم کہاں کھڑے ہو، اور خاص طور سے میری مائیں بہنیں، کیونکہ سب سے زیادہ جا کے جو گرتی ہیں نا پیر و مریدوں کے فقیروں کے اوپر، وہ یہی گرتی ہیں۔ آج کل کے مرد تو بالکل جاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بالکل ہی فرینڈ ہوئے ہیں، وہ تو ہر ایک کو ہی 2 نمبر کہتے ہیں۔ لیکن یہ جس عامل کے پاس چلی جاتی ہیں اس کو پیر سمجھ لیتی ہیں۔ تو خدا کے واسطے بتا رہا ہوں کہ ہر عامل پیر نہیں ہوتا، اور جو پیر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان سب چکروں کے اندر ڈال کے بھی نہیں رکھتے، بچتے ہیں ان تمام معاملات سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقائد کی حفاظت فرمائے۔ اب ختمات شریف پڑھیں گے، اس کے بعد ذکر اور پھر مراقبہ ہے۔ کتاب کا سیرت طیبہ کے حوالے سے رضا المصطفیٰ آدمی صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے، مختصر ہے، اچھی ہے، اور موجودہ رائٹرز کے اندر اگر سیرت طیبہ پہ آپ نے دیکھنا پڑھنا ہو، چھوٹے اگر رسالے چھوٹے تو ڈاکٹر مسعود صاحب تھے، اب پردہ فرما چکے، ان کے رسالے بہت اچھے آتے تھے۔ اور موجودہ اگر رائٹرز کے اندر دیکھنا ہو، میں اب نام تلافی ہو جائے، لیکن یہ کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو لکھا ہے وہ بہترین رائٹر ہے، کیونکہ ان کا ریسرچ ورک جو ہے وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی ان ڈیٹیل سیرت طیبہ کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس میں کر سکتا ہے، تو کرنا ضرور چاہیے۔ اب قرآن کے مطالعے کا ٹائم نہیں ملتا، نہ کہ سیرت طیبہ، تو اب اس کے لیے وہی ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کر کے ہر چیز کے لیے اپنے لیے ٹائم مختص کرنا پڑتا ہے بھائی، تبھی پاسبل ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ پاسبلٹی ہوتی نہیں ہے۔ اور جب آپ ٹائم کر دیتے ہیں تو اللہ پاک برکت خود ہی دیتا ہے۔ اب اگر آپ روزانہ رکھ لیں کہ ہاں جی میں نے یہ کتاب ہے اور اس کو میں نے اپنے گھر کے بچوں کو جمع کر کے 15 سے 20 منٹ پڑھنا ہے، یا ایک ٹاپک اس کا جو ہے وہ پڑھ لینا ہے، اس کو ریڈ کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ یا بچوں میں ہی کمپٹیشن کرا دیں گے، ٹھیک ہے آج ایک بچہ پڑھے گا، کل دوسرا بچہ پڑھے گا، کل تیسرا بچہ پڑھے گا۔ ہمارا تو یہ حساب تھا کہ ہمیں تو کتاب دی جاتی تھی، ہم کیڑے تھے، مطلب جب تک وہ کتاب ختم نہیں ہوتی تھی ایسا لگتا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب تو ٹائم ایسا ہو گیا کہ اب نہیں رہتا اتنا، لیکن اس وقت تو اتنا جنون ہوتا تھا کہ بس کتاب اگر ہاتھ میں آ گئی، جب تک ختم نہیں ہوتی تھی اس وقت تک کھانا پینا یہ وہ سب مشکل ہو جاتا تھا۔ کتاب چل رہی ہوتی تھی کھانا چل رہا ہوتا تھا، کتاب چل رہی ہوتی تھی کھانا چل رہا ہوتا تھا۔ یہ کھانا کھانے میں بھی جو ہے نا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، کتاب ختم ہونی چاہیے، اور اس میں بڑی فاسٹ ریڈنگ، مطلب ایک نارمل آدمی سے زیادہ فاسٹ ریڈنگ۔ اب وہ یہی ہوتا ہے کہ جتنی ریڈنگ آپ کرتے ہیں اتنی فاسٹ ہوتی چلی جاتی ہے آپ۔
تو ڈپینڈ آج کل کے تو بچوں کا یہ حال ہے کہ وہ ریڈنگ رائٹنگ اسکلز ہی اچھی نہیں ہیں. اب آپ لوگ برا تو مانیں گے, آپ لوگ کرا تو دیتے ہیں او لیولس اے لیولس کے اندر, لیکن میرا بھی تھوڑا بہت ایجوکیشن سے تعلق رہا ہے بھائی, پڑھایا ہے, اسکول چلایا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن ان بچوں کی نہ رائٹنگ اسکلز اچھی ہوتی ہیں, نہ اسپیکنگ, اور نہ ہی ان کی جو ہے نا ریڈنگ, تینوں میں سے کوئی اسکلز اچھی نہیں. اسپیکنگ اسکلز یوں اچھی نہیں ہے کہ آپ کو تو آتی نہیں ہے, آپ فارغ ہیں تو گھر میں آ کے وہ بول نہیں سکتے, نہ آپ کو آتی, نہ آپ کی بیوی کو آتی, نہ آپ کے والدین کو آتی ہے, نہ اس کے مزید بہن بھائی گھر کے اندر, تو وہی اردو بولی جا رہی ہے نا. تو 6 گھنٹے وہ اسکول میں رہ کر آیا ہے, اب وہاں ٹیچر بول رہی ہے تو وہاں ٹیچروں کے ساتھ بات کر لے گی, وہ بچہ بول لے گا انگریزی کے اندر, لیکن اس کے لیے تو پورے ایک ماحول چاہیے نا. اب وہ جب تک اس ماحول میں نہیں رہے گا تو سیکھے گا کہاں سے؟ تو وہ نہ 3 میں رہتا ہے نہ 13 میں رہتا ہے. اب اس کے حوالے اگر لکھنے کے لیے رائٹنگ کریں تو رائٹنگ کا یہ حال ہوتا ہے کہ کلاس 3 کے بچوں کی میں نے ابھی پیپرز دیکھے, ایگزام پیپرز دیکھے, مشکات آئی ہوئی تھی تو وہ ایگزامس ہو رہے تھے اسکول میں, تو وہ وہاں سے پیپرز لے کر آ رہی تھی. انہوں نے خاص طور سے دکھایا کہ ابا اگر آپ اس وقت کے اسکولنگ سسٹم میں ہوتے تو آپ کے ہاتھ سے تو بچے بھی مر چکے ہوتے اور والدین بھی مر چکے ہوتے. یعنی نہ اردو میں برداشت کرتا تھا نہ انگلش میں. اردو میں بھی کلاس 3 سے میں اردو گرامر پڑھاتا تھا نردبان اردو کے نام سے. ٹیکسٹ بکس نہیں تھی کوئی بھی, گرامر بک تھی, کہ ان کی رائٹنگ اسکلز اچھی ہوں, ان کو پتہ ہو کہ ہاں مضمون نویسی کیا ہوتی ہے, خط نویسی کیا ہوتی ہے, اور اسٹوری کیسے لکھی جائے, کہانی نویسی کیا ہوتی ہے. اب ہر چیز میں فرق ہے, کہانی الگ ہے, مضمون الگ ہے, خط الگ ہے. اب آج کے بچے کو پتہ ہے فرق اس چیز کا, وہ تو رٹائے سب چیزوں سے پاس ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے, لیکن رائٹنگ اسکلز ہے ہی نہیں. اور وہ زیادہ لمبا چوڑا لکھ بھی نہیں سکتے, ٹو دا پوائنٹ لکھ رہے, اتنا شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بتا نہیں سکتا. اچھا, جب اس کے کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے, اب آپ سمجھ رہے نا, اس اسکول نے بزنس کرنا ہے, اس نے ٹیچر کو انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ ان کو فیل بھی نہیں کرنا ہے. اب میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ ابھی کلاس 5 سے جب 6 میں جائے گا تو 6 کے ٹیچر کو کتنی پرابلم ہوگی, اور یہ بچہ جب ابھی 5 کے ایلیجیبل نہیں ہے تو یہ 6 کی سائنس کو سمجھے گا کیسے؟ سائنس کے پیپر چیک کر رہی تھی وہ, اس میں اس نے مجھے دکھایا جب, تو میرے تو ہوش اڑ گئے. جبکہ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے بیس ہی بنائی ہوئی تھی, ہمارے بچوں کی بیس ایسی تھی کہ وہ آرام سے جا کے سٹی اور بگن کے اندر ایڈمیشن لے لیتے تھے, گریڈ 8 کے اندر. کلاس 6 سے ہم نے پڑھاتے تھے جا کے لے لیں, لیکن میں نے اپنے بچوں کو او لیولز نہیں کرایا, صاف بات ہے, جسٹ اونلی بیکاز آف دیٹ کہ مجھے پتا تھا ناکارہ نکمے ہو جائیں گے یہ جا کے. یہ نہ زیادہ پڑھنے کے عادی رہیں گے, نہ زیادہ اسپیڈلی لکھنے کے عادی رہیں گے. اب یہ لوگ دونوں اتنے عادی تھے کہ یہ سب کے لیے بتا رہا ہوں میں آج کل, آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کہ یہ لوگ بھی کاپیاں لے کے کہ ایگزامنر پریشان ہو جاتے تھے کہ بھائی کتنا لکھو گے یار, کہ نہیں ابا نے بولا ہے کاپی جو ہے نا کم از کم آدھا کلو کی ہونی چاہیے. تو جو کاپی چیکر ہوگا نا وہ وہیں پہ فلیٹ ہو جائے گا کہ بھائی اتنی بھاری کاپی آ رہی ہے, بچے کو بہت کچھ آتا ہوگا, اور پریزنٹیشن ہونی چاہیے. ادیر صاحب ایکسپرٹ تھے لکھنے میں, رائٹنگ اسکلز اچھی نہیں, ظاہری بات ہے, گرامر اچھی تھی تو پھر لکھنا کیا مشکل ہے. تو جب وہ بزنس اسکل کے اندر, بزنس کمیونیکیشن کے اندر ان کو ٹیچر نے پڑھانے کے لیے گئے وہ سی اے کے اندر, اب وہ وہاں پہ جب وہ لکھ کے دیں یا بات چیت تو کچھ بھی ہو تو ٹیچر, ان کی جو اسسٹنٹ تھی ان کی ٹیچر کی, تو وہ اتفاق سے میرے اسکول میں ٹیچر رہ چکی تھی. تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ بچہ جو حافظ بھی ہے اور اس نے میٹرک سسٹم سے پڑھا ہوا ہے, اس نے او لیولس کیا, اے لیولس نہیں کیا ہوا ہے. اب وہ بہت سینئر ٹیچر تھی, کہ آئی کینٹ بلیو دیٹ, میں مان ہی نہیں سکتی کہ اس بچے نے نہیں کیا ہوا ہے. میٹرک سسٹم سے اس کی رائٹنگ اسکلس کیسے اتنی اچھی ہو سکتی ہے؟
کہ میڈم اس سے میٹرک سسٹم سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میٹرک سسٹم سے پڑھا ہوا ہے یا اس نے کیمرک سسٹم سے پڑھا ہوا ہے. دا پرابلم از دیٹ کہ اس کی اسکلز پرائمری لیول سے کیسی ہیں, انیشیلی لیول سے کیسی ہیں. ابھی میری نوازی کلاس 1 میں وہ جب سینٹینس لکھتی ہے نا تو وداؤٹ پنکچویشن کے نہیں ہوتا. اب مجھے مشکات کے فون سے میسیج آتا ہے, میں ڈفرینس سمجھ جاتا ہوں کہ جس جو فل آف پنکچویشن ہوتا ہے اور فل اسٹاپ لگا ہوا ہوتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ کس نے ٹائپ کیا ہے, یہ حنین نے ٹائپ کیا. بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے سینٹینس گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. کون سی کلاس میں بھی؟ کلاس 1 میں, جہاں پنکچویشن کا معنی بھی نہیں پتا ہوتے بچہ. لیکن اسکول سے نہیں ہے فرق ہے, ماں سے, گھر سے. تو ہم وہی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, دنیا کے خلاف نہیں ہیں, لیکن بھائی آپ ساتھ لے کر کے چلیں. آپ اپنے اندر استطاعت پیدا کریں کہ آپ کے پاس دین کی تعلیم بھی اور دنیا کی بھی تعلیم. اس کے لیے آپ کو اپنے وقت کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, اپنے آرام کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. وہ وقت جو آپ موبائل کو دے کے ضائع کر رہے ہوتے ہیں یا ضائع کر رہی ہوتی ہیں, جو خواتین اپنے گوسپ سے ضائع کر رہی ہوتی ہیں, اچھی خاصی پڑھی لکھی ہوتی ہیں, تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ریفائن کر لیں, فریش کر کے اپنے بچوں کو پرائمری لیول سے کم از کم خود پڑھائیں. پھر دیکھیں کہ ان کا لیول اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ ٹیوشن لگا کے دیں اور ایک بچے کو اس کے ماں یا باپ خود پڑھائیں, بہت فرق پڑتا ہے اس چیز سے. تو ہم نے بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں کہ ہم نے جس کے بارے میں بعد میں ہم نے عزیر شاہ سے بولا کہ تم پڑھاؤ یا تم سناؤ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے پھر, کہ وہ ہم سنا رہے ہیں اپنے پیرنٹس کو, یا ہم سکھا رہے ہیں یا ہم بتا رہے ہیں. تو ہماری فیملی میں ایک صاحب تھے, اب انہوں نے خیال میں 61 یا 62 سال کی عمر میں تو بیعت کی تھی, بیعت کی قبلہ ڈاکٹر صاحب سے. اچھا وہ اور ساتھ ہوا کرتے تھے. اس کے بعد ان کی نواسی نے حفظ شروع کیا, حفظ شروع کیا تو مدرسے جانا شروع کیا. تو اب انہوں نے جب بچی نے اس نے پڑھ لیا تو اس کو ان کو اندازہ ہوا کہ نانا آپ جب پڑھتے ہیں آپ تو غلط پڑھتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار مجھے شرمندگی ہوتی ہے, وہ ہر دفعہ میری غلطیاں نکالتی ہیں. تو میں نے کہا بالکل صحیح کرتی ہے, آپ ایک کام کیجیے, آپ پہلے اس سے قاعدہ پڑھنا شروع کیجیے اور اماں پارا نازا کیجیے. انہوں نے قاعدہ پڑھنا شروع کیا. جب قاعدہ پڑھنا شروع کیا تو انٹرسٹ پیدا ہوا کہ واقعی ہم تو بہت غلط کر رہے تھے اس کے اندر. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, جب اماں پارے پہ آئے تو اماں کہہ لیں گے اس کو پڑھنے کے بہتر ہے کہ ہم اس کو یاد ہی کرنا شروع کر دیں. انہوں نے اسی ایج کے اندر اس کو یاد کرنا شروع کر دیا. اب بی سی سی آئی سے وہ آئے تھے بڑے ہائی لیول سے. اس کے بعد یہاں خادم علی شاہ بخاری کا جاب کر رہے تھے, وہ بھی ڈائریکٹر لیول پر تھے. تو خیر اب وہ گاڑی میں جاتے وقت اور آتے وقت ذہن ماشاء اللہ اچھا تھا, وہ صرف ویس کرتے تھے, انہوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا. تو نواسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3-4 پارے آرام سے حفظ کر لیے تھے. تو کوئی عمر نہیں ہوتی بھائی, آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہونا چاہیے بس. اس کے بعد انہوں نے جو مخصوص صورتیں تھیں وہ حفظ کر لی. تو اب اس بچی کا بھی کانفیڈنس یہ ہوتا تھا کہ چلو میں اپنے نانا کو پڑھا رہی ہوں, تو اس میں کوئی برائی تھوڑی.